اللہ رب العالمین نے جنت ہمارے جان اور مال کے بدلے میں دے دی اور فرمائے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں میں سب سے پہلے فرد کا جو ذکر ہوا، رب ذوالجلال نے فرمایا التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، پلٹنا، لوٹنا، واپس آنا، یہ توبہ کا معنی ہے۔ اور تائب کا معنی توبہ کرنے والے، جو معصیت کی حالت مذمومہ سے، گناہ کی غلط گندی حالت سے اطاعت خداوندی کی حالت محمودہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی خوبصورت اطاعت کی طرف لوٹ آئے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور توبہ کے 4 ارکان ہیں۔ ہر چیز کے ارکان ہوتے ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر تبیان القرآن 5ویں جلد صفحہ نمبر 266 سورہ التوبہ آیت نمبر 112 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ توبہ کے 4 ارکان ہیں۔ پہلا رکن، گناہ کے صدور سے نادم ہو۔ گناہ کے صدور سے، جب گناہ سرزد ہو گیا، گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانے پر آدمی نادم ہو، شرمندہ ہو۔ اور معصیت کے صدور سے، گناہ ہو جانے سے اس کا دل جل رہا ہو اور وہ گناہ کی وجہ سے اپنے آپ سے متنفر بھی ہو، یہ توبہ کا رکن ہے۔ اگر یہ کسی میں نہ ہو تو وہ 1000 بار توبہ توبہ کہتا رہے، اس کا توبہ توبہ نہیں، وہ التائبون کے زمرے میں داخل نہیں۔ دوسرا رکن کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے آئندہ یہ گناہ بھی نہیں کرنی، پختہ ارادہ کرنا، یہ دوسرا رکن۔ تیسرا رکن، اس گناہ کے ختم اور اس گناہ کا تدارک کرے۔ مثلا جو نماز رہ گئی تھی، نماز نہیں پڑھتا تھا، گناہ گار تھا، کبیرہ گناہ کرتا تھا، نمازیں رہ گئی ہے، اس گناہ کا تدارک اور اس گناہ کی تلافی یہ ہے کہ رہی ہوئی نمازوں کی قضا اٹھا دے۔ یہ نہیں کہ نمازیں رہ گئی ہے، یا اللہ اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ نمازیں نہیں چھوڑوں گا، اور قضا نمازوں کی فکر نہ کرے، اس کو چھوڑ دے اور میرا توبہ نہیں۔ گزری ہوئی، قضا کی گئی، رہ گئی جو نمازیں ہیں، ان نمازوں کی قضا واپس لٹا دے اور توبہ کر لے پختہ کہ اے بار الہ آئندہ میں کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ جس کی رقم دبا لی تھی اور خداوند قدوس اس کو میں اس بندے تک بغیر کسی ملامت کے واپس لے جاتا ہوں کہ میں نے تیری یہ چیز دبا لی تھی، مال دبا لیا تھا، تیری عزت دبا لی تھی اور تیری زمین دبا لی تھی، تیرا راستہ بند کر دیا تھا، تیری عزت پہ انگلی اٹھائی تھی، کوئی بھی ایسا کام ہو اس کا وہاں ازالہ کر لے بغیر ملامت شرمندگی کے کہ میں رب ذوالجلال کے ہاں شرمندہ ہوں، ملامت زدہ ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، لہٰذا میں تیرا حق، تیری دبائی ہوئی چیز تجھے واپس کر دیتا ہوں۔ اور اگر وہ آدمی زندہ نہیں تو پھر اس کی طرف سے اس چیز کو صدقہ کر دو۔ جس کی غیبت کی تھی اس کے حق میں دعا کرے، اگر وہ زندہ ہے اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لے، اور اگر وہ مر چکا ہے تو اس کے حق میں اچھی دعا کیا کرے۔ یہ توبے کا رکن ہے۔ ان 3 کاموں کا محرک، ان 3 کاموں کو کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور رب ذوالجلال کے حکم پر عمل کرنا ہو۔ اگر اس کی غرض لوگوں کی مذمت کرنا ہو یا لوگوں کی تعریف اور تحسین حاصل کرنا ہو کہ لوگ میری تعریف کر لیں کہ بڑا عاجز بن گیا، بڑا متقی بن گیا، اور کوئی غرض ہو تو پھر یہ التائبون کے طائفہ، جماعت اور گروہ میں شامل نہیں ہوگا، اس کا توبہ نہیں ہوگا۔
خالصتاً اللہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر ابن آدم خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں اچھے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک غرغرہ موت کا وقت نہ آئے، جب تک غرغرہ موت کا وقت نہ آئے، بندہ کی توبہ قبول فرماتا ہے رب ذوالجلال۔ اور جب غرغرہ موت کا وقت آئے اس کے بعد یہ صدقے بھی کرے، خیرات بھی کرے، توبہ بھی کرے، اس وقت کا توبہ قبول نہیں۔ اس لیے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آج سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایک وقت آئے گا اور وہ دن جمعے کا ہوگا کہ یہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور اس وقت توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب کوئی نیک عمل کرے، کوئی توبہ کرے، جو بھی کرے، پہلے اگر یہ ہوش میں نہیں تھا تو اب اس کا نہ توبہ قبول، نہ کوئی نیک عمل قبول، نہ کوئی صدقہ خیرات قبول۔ اور جو پہلے سے صحیح تھا، درست تھا، صحیح راستے پر گامزن تھا، اب سورج مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ بھی قبول، عبادت بھی قبول، سب کچھ قبول ہے۔ اس لیے موقع ہے، موقع سے فائدہ اٹھائے، موقع کہیں ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پاک صحیح توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، صحیح توبہ